السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریر ہر دل جو پیار کرے، تم چاہتی کیا ہو، کیوں ہر روز تماشا لگا کر بیٹھ جاتے ہو؟ کچھ احساس ہے تم کو میں کس اذیت سے گزرتا ہوں؟ فراز چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ عافیہ سامنے سے چلانے لگی۔ فراز ہو گلا پاڑ کر بات نہ کرو، کتنی بار کہا ہے تم سے مجھے نئی واشنگ مشین لا دو، لیکن ہر بار ٹال دیتے ہو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے۔ تم کیوں لا کر دو گی؟ مرتی تو میں ہوں، ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھو کر میں یہاں ملازمہ بن کر تو نہیں آئی ہوں آپ کی زندگی میں۔ فراز غصے سے بولا۔ عافیہ تمہارا بکواس سن سن کر میں تک گیا ہوں، جانتی بھی ہو میرے حالات کیسے ہیں۔ میں ایک ایک روپیہ جمع کر کے سوچ رہا ہوں اپنا گھر بنا لوں، کب تک کرائے کے گھر میں ذلیل ہوتے رہیں گے؟ لیکن تم کو واشنگ مشین لینا ہے، مہنگا موبائل لینا ہے، تمہارے اپنے ٹیشن پوری نہیں ہوتے۔ عافیہ نے موبائل اٹھایا، دیوار کے ساتھ مارا۔ یہی تم کو نظر آتا ہے نا، باڑ میں جائے تمہارا موبائل، ہر روز یہی تانا دیتے ہو تم۔ عافیہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ فراز گالی دے کر بولا۔ عافیہ خدا کی قسم میں زہر کھا کر مر جاؤں گا، میں بہت تک گیا ہوں، اب نہیں کر سکتا برداشت اب۔ عافیہ باہر حال میں بیٹی رونے لگی۔ فراز کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، سارا دن آفس میں کام کیا، گھر آیا عافیہ نے تماشا لگا دیا۔ شاید عافیہ حق بھی تھی اور فراز بھی، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہوں۔ فراز کو بھوک لگی ہوئی تھی، بستر پہ کھروٹ بدل کر لے گیا۔ رات کے 12 بج گئے۔ عافیہ حال میں بیٹی رو رہی تھی، رات بھر دونوں تڑپتے رہے۔ فراز آفس گیا، باس نے فراز کو آفس میں بلوایا۔ فراز نے سلام کیا۔ سر، آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ باس فراز سے مخاطب ہوا۔ دیکھیے فراز صاحب، آج کل بزنس کچھ مندہ چل رہا ہے، مارکیٹ کافی گر چکی ہے، معذرت کے ساتھ آپ کے لیے اب میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، آپ کل سے آفس نہ آئیں، ہم معذرت خواہ ہیں۔ فراز آہستہ سے بولا۔ سر، لیکن مجھے ہی کیوں نکالا جا رہا ہے؟ باس پریشانی میں بولا۔ فراز صاحب، آپ کے ساتھ مزید 9 لوگوں سے معذرت کی ہے ہم نے۔ فراز خاموش ہو گیا، آفس سے باہر آیا، بہت پریشان تھا، کیا کروں، کہاں جاؤں، جاب بھی نہیں رہی، گھر میں عافیہ تماشا لگا لیتی ہے، بہت پریشان تھا۔ عافیہ سے محبت تو بہت تھی، لیکن نہ جانے تلخیاں کیوں بڑھنے لگی تھی۔ فراز ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا، عافیہ بھی پڑھی لکھی تھی۔ فراز دن بھر بازار میں بیٹھا رہا، کہیں کوئی جاب مل جائے، کیا کروں، گھر کا رینٹ دینا ہے، بجلی کا بل، پانی، گیس، اوپر سے عافیہ کی ڈیمانڈ۔ نوجوان سا پیارا سا خوبصورت لڑکا ایک دکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھا۔ شام ڈل گئی، چاندنی رات، سڑک پہ چلنے لگا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سردی سے بہت زیادہ تھی، سارا دن بھوکا رہا، کھانا کیسے کھا سکتا تھا، دل کا سکون ضروری تھا۔ دھند چھانے لگے، 1 گھنٹے سے مسلسل پیدل چل رہا تھا۔ گھر پہنچا، رات کے 10 بج چکے تھے، عافیہ سو چکی تھی، جسم میں تھکاوٹ، دل میں بے چینی۔ وضو کیا، عشاء کی نماز ادا کی۔ اللہ پاک میری مدد فرما، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں، مجھے کوئی راہ دکھا دے، بے شک ہر مشکل کشا تو ہے۔ نماز پڑھی، کچن میں گیا، کھانا کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، شاید عافیہ نے کچھ نہ بنایا تھا، بھوک سے برا حال تھا۔ کچھ کھانے کے لیے بنانے لگا، کھانا بناتے ہوئے ہاتھ بری طرح کھانا بھول گیا، جلدی سے ہاتھ پہ مرہم لگایا، حال میں بیٹھ گیا، جا کر صوفے پہ بیٹھا تھا، آنکھ لگ گئی، تکن سے برا حال تھا، بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ چولہے پہ دیگچی پڑی ہوئی تھی، اس میں پیاز ڈالا ہوا تھا۔ صبح عافیہ اٹھی، دیکھا بیڈ فراز نہیں تھا، کوسی سے بولی، نہ جانے کہاں آوارہ گردی کر رہا ہوگا، باڑ میں جائے، نہیں احساس اس کو تو میں بھی کیوں کروں۔ کمرے سے باہر آئی، فراز صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سویا ہوا تھا، جوتی بھی نہیں اتارے تھے، نہ ڈریس چینج کیا تھا۔ عافیہ کچن میں گئی، دیکھا دیگچی چولہے پہ چڑھی ہوئی تھی، اس میں پیاز اور آئل تھا، سمجھ گئی فراز کھانا بنا رہا تھا رات کو۔ پھر سوچنے لگی، اچھا ہے، رہنے دو، ایسا ہی اس کو خود عقل ٹھکانے آ جائے گی، اس کی مجھے تو کچھ سمجھاتا ہی نہیں ہے، میرے تو پرواہ ہی نہیں اس کو، جیسے نکرانی ہوں اس کی۔ فراز کی آنکھ کھلی، آواز دی، عافیہ بات سنو یار۔ عافیہ اگنور کر کے کمرے میں چلی گئی۔ فراز تکن برے لہجے میں بولا، عافیہ یار کیا چاہتی ہو تم، آخر کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ عافیہ غصے سے بولی، جان چھڑانا چاہتی ہوں اس جہنم سے۔ فراز پہلے ہی ذہنی پریشان تھا، غصے سے بولا، اچھا اب یہ گھر جہنم ہو گیا؟ عافیہ میں نے تیرے خاطر شہر میں گھر لیا، کرائے پہ رہنے لگا،
امی ابو کو چھوڑا، بہن بھائی کو چھوڑا، گاؤں چھوڑا، ٹی وی خاطر آ بسا، لیکن اب تم کہہ رہی ہو جہنم سے جان چھوڑانا چاہتی ہو۔ عافیہ کتنی بحث عورت ہو تم نا، تم بھاڑ میں جاؤ، تم کو پرواہ نہیں تو میں کیوں پرواہ کروں تمہاری۔ عافیہ نے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا، یہ بات ہے تو میں ابھی پاپا کے گھر جا رہی ہوں، طلاق بیچنی ہوئی تو بیچ دینا، تمہاری مرضی ہے۔ جلدی سے جا پہنا، گھر سے جانے لگی۔ باڑ میں جاؤ فراز، تم اور تمہاری یہ محبت باتیں کرتا تھا، خوش رکھے گا، سب خواہشات پورے کرے گا، لے کر ایک واشنگ مشین نہیں جاتی تم سے، تانے دیتے ہوئی چلی گئی۔ فراز نے بہت روکا لیکن عافیہ کہاں سن رہی تھی، پاپا کے گھر چلی گئی۔ فراز بے حال سا ہو کر بیٹھ گیا، آنکھوں سے درد کا ایک آنسو بہنے لگا۔ عافیہ ہم سفر ایسے تو نہیں ہوتے، ہم سفر تو خاموشیاں سمجھ جاتے ہیں، دھڑکن سن کر محسوس کر لیتے ہر تمنا، ہر آرزو کو۔ عافیہ میں کتنا بے بس ہوں، کتنا مجبور ہو چکا ہوں، میں تک چکا ہوں عافیہ، مجھے ضرورت تھی تمہاری، یہ کس مقام پہ مجھ سے دامن چھڑا رہی ہو۔ چائے بنائی، چائے بھی کیا چائے تھی، پتی زیادہ ہو گئی، پھر چینی بھی زیادہ ڈال دی، گڑ بھرا۔ ایک تو بندے کو گھر کے کام سیکھ لینے چاہیے۔ 3 دن بعد گھر کا کرایہ دینا تھا، پرس نکالا، پرس میں صرف 10,000 روپے تھے، جن میں 6,000 تو کرایہ نکل جاتا۔ اب نہ کوئی جاب تھی نہ کوئی ذرائع آمدنی، سارا دن گھر میں بیٹھا رہا، شام کو ہوٹل پہ گیا، کھانا کھایا۔ عافیہ کی ماں نے پوچھا بیٹی کیوں آئی ہو؟ فراز نے کچھ کہا کیا؟ عافیہ رونے لگی، امی میری زندگی جہنم بنا دی اس انسان نے، کچھ بھی کہوں میرے ہر بات کو اگنور کر دیتا ہے، پچھلے 2 ماہ سے بول رہے ہوں واشنگ مشین لے دے لیکن نہیں سنتا، موبائل لے کر دیا تھا، ہر روز تانے دیتا تھا، کبھی باہر کھانے پہ نہیں لے کر گیا۔ شادی کے پہلے 2 سال ٹھیک رہا، اب جیسے میں اس کی نوکرانی ہوں، بس میں اس سے طلاق لینی ہے، نہیں رہنا اس کے ساتھ، مر جاؤں گی لیکن اب اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ ماں چپ ہو گئی، بیٹی ایسا بھی کیا ہو گیا ہے، ان باتوں سے گھر اجڑا نہیں کرتے میری بیٹی، مانا وہ تم کو کچھ خرید کر نہیں دے رہا تو کیا تم نے جانے کی کوشش کی تھی میری بیٹی؟ کیا تم نے فراز کے پاس بیٹھ کر پوچھا کیوں پریشان ہے، کیوں بدل گیا اتنا، یا پھر اپنی خواہشات کے پیچھے رہی؟ عافیہ غصے سے بولی، امی وہ انا میں رہتا ہے، وہ بات کرتا ہی نہیں، غصے میں چلاتا ہے، بس امی بس میں نے فیصلہ کر لیا نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ عافیہ گارڈن میں بیٹھ گئی جا کر، فراز جاب کے لیے بھٹکنے لگا، کہیں کوئی نوکری مل جائے، لیکن کہیں کوئی جاب نہ مل رہی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، پیسے ختم ہو چکے تھے، نفسیاتی مریض ہو چکا تھا، اکیلا تنہائی سوچوں گا روٹ جاؤں گا، لیکن بھائی لوگوں سے جھگڑا کر آیا تھا عافیہ کی خاطر۔ عافیہ کی بھائیوں کا گاڑیوں کا شو روم تھا، مالی لحاظ سے کافی بہتر تھا۔ فراز رات کو تھا تنہا بیٹا، چاندنی رات خیالوں میں گم ہو گیا تھا۔ کبھی وہ وقت عافیہ سانس میں سانس لیتی تھی، بہت خیال رکھتی تھی فراز کا، وہ دن جب عافیہ دن میں 20 بار فون کرتی تھی، فراز آپ کی یاد آ رہی ہے، جلدی گھر آ جانا، آپ کے بنا دل نہیں لگتا۔ فراز کا عافیہ کے لیے گفٹ لانا، سینے سے لگا کر پیاری پیاری باتیں کرنا، عافیہ فراز کے سر میں مساج کرتی تھی، بہت سکون تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ کیسی دوریاں بڑھنے لگی، وہ محبتوں کے دن کہاں گم ہو گئے۔ دل میں خیال آیا میں ہی غلط ہوں، اپنی پریشانی میں عافیہ کو اگنور سا کرنے لگا تھا۔ کل جاؤں گا، عافیہ کو گھر لے کر آؤں گا، میری بیوی ہے، وہ پاگل سی ہے، میں منا لوں گا اس کو۔ 4 مہینے گزر گئے، فراز عافیہ کے گھر گیا، عافیہ پارلر سے ہو کر آئی تھی اپنی بھابھی کے ساتھ۔ فراز گھر میں داخل ہوا، سلام کیا، عافیہ فراز کو غصے سے دیکھنے لگی، آ گیا تماشا کرنے؟ اس سے پہلے فراز کچھ کہتا عافیہ جلدی سے بولی، طلاق کے پیپر لے آؤ، شکر ہے جان چھوٹی میری۔ فراز پیار سے بولا، عافیہ میں کیوں طلاق دوں تم کو، تم تو میری بیوی ہو، میری جان ہو، عافیہ چلو میں تم کو لینے آیا ہوں۔ عافیہ غصے سے بولی، فراز میں جانے کے لیے نہیں آئی تھی، چلے جاؤ یہاں سے، تماشا نہ کرو۔ عافیہ کی ماں بابا بھی سمجھنے لگے عافیہ بیٹی غصے میں فیصلہ نہیں کرتے۔ بابا نے کہا تم دونوں اکیلے میں ایک دوسرے سے بات کر لو، کمرے میں بیٹھے۔ فراز ہمدردی سے بولا، عافیہ پاگل، اس دن آئی تھی تم، پتہ بھی ہے میرا ہاتھ کتنا جل گیا تھا، بے وفا میرا حال بھی نہیں پوچھتا تھا۔ اچھا چلو چھوڑو نہ غصہ، آ جا کر بہت اداس ہوں، پتہ کیا تیرے ہاتھ کے بنا کھانے کی عادت ہو چکی ہے، بہت مس کرتا ہوں، چلو کان پکڑ کر سوری کرتا ہوں، طلاق جیسی غلط بات نہیں کرتے، معافی مانگتا ہوں، میں غلط تھا، آجا عافیہ اپنے گھر چلتے ہیں۔ لیکن عافیہ بس ضد تھی، نہیں فراز ایک شرط ہے، گھر میں واشنگ مشین اور ضرورت کا سامان لا کر رکھو، پھر آنا، پھر کچھ سوچوں گی۔ فراز پیار سے بولا، پاگل جانتے ہو 4 ماہ سے جاب ڈھونڈ رہا ہوں، جس دن آفس سے نکالا گیا تھا اسی دن تم بھی چھوڑ آئی۔ لیکن عافیہ بس چاہتی تھی فراز ضرورت کا سامان گھر میں لاؤ، پہلے فریج بھی خراب ہے، جاؤ اب
फराज खामोश हो गया, घर वापस चला गया। एक दोस्त से पूछा कोई जॉब मिल सकती है यार कहीं? दोस्त बताया यार एक होटल में वेटर की वैकेंसी है, चाहो तो वहाँ ट्राई कर सकते हो। बस डूबती को तिनके का सहारा वेटर की जॉब करने लगा। एक दिन आफिया अपने पुराने दोस्तों के साथ इसी होटल में डिनर करने गई। काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई थी। एक दोस्त पूछने लगी यार तूने अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाया, हमें सुना है बहुत प्यारा है तो तेरा हम सफ़र, हमें इसकी तस्वीर ही दिखा दो। आफिया मुस्कुराने लगी, ज़रूर दिखाऊंगी। वो एक टेबल पे बैठी बातें कर रही थी। एक दोस्त ने आवाज़ दी वेटर यहाँ आओ। मेनू कार्ड हाथ में पकड़ा, वेटर ड्रेस में कोई और नहीं, सामने फराज खड़ा था। आफिया का कलीजा पटने लगा। बहुत प्यार से फराज पूछने लगा मैडम क्या कहेंगे आप? सबने ऑर्डर दिया। फराज आफिया की तरफ देखकर बोला मैडम आप क्या लेंगी? आफिया का चेहरा जर्द होने लगा था। ऑर्डर लिया, चला गया। इतने में होटल के मैनेजर फराज पे चिल्लाने लगा, बदतमीजी से आवाज़ देकर बोला टेबल तेरा बाप साफ करेगा, कस्टमर बैठे हुए हैं, नौकरी चाहिए थी ना? तो हाथ जोड़ रहा था, पाँव पकड़ रहा था। फराज सर झुकाए टेबल साफ करने लगा। आफिया सब कुछ देख रही थी, दिल तड़पने लगा, मोहब्बत जलने लगी। मेरा फराज, मेरी खातिर। आंखों से आंसू बहने लगे। दौड़ते हुए फराज की सीने से लपट गई। आई लव यू मेरी जान, माफ़ कर दो मुझे, मैं नहीं समझ सकी थी आपको। फराज के माथे पे बोसा क्या? फराज मुझे कुछ नहीं चाहिए जिसमें मेरे फराज को इतनी दर्द मिले। मैं लानत बेचती हूँ इस ख्वाहिशात पे। फराज चले, घर चलते हैं। मुझे एहसास हो गया मेरी जान, मुझे आपकी कमज़ोरी लम्हों में आपका सहारा बनना था। मुझे मुश्किल वक्त में आपकी हिम्मत बनना चाहिए था, लेकिन मैं पागल अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागती रही। फराज माफ़ कर दो ना, मेरी वजह से आपने इतनी अजियत सही। फराज माथा चूम कर बोला मेरी जान आपने मोहब्बत से बात कर की हो, समझो मैं हर दर्द भूल गया। मुस्कुराते हुए घर की जानिब चल दी। अगर शोहर 2 वक्त की इज्जत से रोटी खिला रहे तो खुश रहो शहजादियों, कौन जाने आपका शोहर किस अजियत से गुजर रहा है। फजूल ख्वाहिशात के पीछे घर ना उजाड़ देना, कि अपने हम सफ़र के पास बैठकर इसे एहसास दिलाया करें कि आपके हर हाल में हम आपके साथ हैं, ना कि तमाशा और बिला वजह तमाशा करके अपनी ज़िंदगी को नसूर बनाएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद है तो सब्सक्राइब करें।